آج میں 17 تاریخ کو پیش ہوا تھا اور پروسیکیوٹر نہیں آئے تھے. آج میں دوبارہ پیش ہوا ہوں. یہ بغاوت کا کیس ہے اور جو جنرل باجوہ، فیض حمید اور مصدق عباسی جو سیکٹر کمانڈر لاہور تھا اس کی اما پہ یہ درج ہوا تھا. تو ابھی 1 گھنٹے تک بحث ہوگی. دوبارہ پروسیکیوٹر آ رہے ہیں، کہیں بزی ہیں کسی اور عدالت میں. میں نے درخواست دی ہے کہ جی یہ کیس جو میں 4 سال سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کیس کی بنیاد بدنیتی پر ہے اور اس ایف آئی آر کو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور مصدق عباسی نے رجسٹر کروایا تھا جو کہ ان کا ڈومین نہیں تھا. اس کے لیے ایک پروسیجر ہے، سی آر پی سی میں ایک پروسیجر ہے کہ کسی کے خلاف بغاوت کا کیس درج کرنا ہو تو کیبنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے یا آپ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کیس ہوتا ہے. جاوید ہاشمی صاحب اور تیمینہ دلتانہ صاحبہ ان کیسز کو بھگت چکی ہیں اور آخر میں ان کا 4 سال جیلیں کاٹنے کے بعد اسی پہ فیصلہ ہوا کہ پروسیجر ہی غلط تھا. تو ہم نے پروسیجر کو چیلنج کیا اور میں نے نامینیٹ کیے ہیں وہ لوگ جن کی اما پر یہ کیس ہوا تھا، وہ بھی عدالت میں آئیں. ہمارے وکلاء ان پہ جرح کریں گے، ان سے سوال پوچھیں گے اور وہ اگر عدالت کو مطمئن کریں گے تو ہم کیس کو آگے چلائیں گے، نہیں تو ان کے اوپر بھی یہ اسی برابر 124 اے بنتا ہے جو کہ ہونا چاہیے. اور میں آج اس سلسلے میں حاضر ہوا اور 1 گھنٹے بعد پھر پروسیکیوٹر ہمارے آ رہے ہیں. ہمارے وکلاء کی ٹیم کھڑی ہے، خاور صاحب ہیں یہاں پر، ملک صاحب یہ بحث کریں گے اور آج فیصلہ ہو جائے گا کہ عدالت، قانون جو کہ سب کے لیے برابر ہے، فیض حمید اور باجوہ کو بلاتی ہے یا نہیں، مصدق عباسی کو بلاتی ہے یا نہیں. ان لوگوں کو آنا چاہیے. جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو یہ غرور و تکبر کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، جب اقتدار سے نیچے اترتے ہیں تو پھر ان کے حال جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ عدالتوں میں ان کے نام آتے ہیں اور یہ چھپتے پھرتے ہیں. ان کو چھپنا نہیں چاہیے، عدالت کے سامنے آنا چاہیے. ہر ایک شہری جس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہے وہ قانون کی نظروں میں برابر ہے. آپ پوچھیں جی. یار بھائی نہ کرو. مریم صاحبہ کہتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں، یہ کس کی حکومت ہے؟ دوسرا بھی آپ کہہ رہے تھے کہ بغاوت کا مقدمہ، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی آپ پہ بغاوت کے مقدمے ہو رہے تھے، اب آپ کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی پہ بغاوت کے مقدمے ہو رہے ہیں، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ سیاسی انتقام ہے کیا؟ جی میں تو کسی اس چیز پہ بات نہیں کروں گا. حکومت کا اپنا ترجمان ہوتا ہے، اس کی ایک منسٹری ہوتی ہے، اس کا ایک منسٹر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کا جواب دے کہ حکومت کس پہ بغاوت کر رہی ہے اور کس پہ نہیں کر رہی. چونکہ میں ایک اپنی ذاتی حیثیت سے 28 مقدمے بھگت رہا ہوں جو عمران حکومت نے بنائے تھے. اس میں کوئی 4 بغاوت کے ہیں، ایک دہشت گردی کا ہے، کوئی کراچی میں، کوئی مانسرہ میں، کوئی فیصل آباد میں، مختلف جگہوں پہ ہے. اور پنڈی میں نے خود اپنا کیس لڑا. 4 مقدمے میں پچھلے 4 سالوں میں جیتا ہوں جو میرے اوپر بنے تھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے جھوٹے بنائے، سچے بنائے، مگر عدالتی فیصلوں نے مجھے بری کر دیا. نیب کے کیس میں میں بری ہو گیا، پشاور بغاوت میں بری ہو گیا. شکر ہے اللہ کا، انصاف کے لیے کھڑے ہیں، عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور جرت مند عدالتیں خیبر پختونخوا کی انہوں نے یہ بغاوت کے کیسز اٹھا کے باہر پھینک دیے تھے. جسٹس وقار مرحوم نے پہلے دن پوچھا تھا کہ بھائی اس کو نیب کیوں کر رہی ہے، اور ان کی بدنیتی ہم نے ثابت کی کہ لاہور میں بھی نیب نے وہی کیس بنایا، پشاور میں بھی، دونوں اڑ گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس ٹائم پر جو کرنٹلی جو ملک کے معاشی صورتحال ہے، جو حالات ہیں اس ٹائم پہ، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تمام جماعتوں کو جو ہے وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے؟ اور اگر آپ کا بھی ایسا ہی خیال ہے کہ تمام جماعتوں کو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ دوبارہ کبھی خود سے عمران خان سے رابطہ کرے گی کہ آئیں اور دوبارہ سے مل کے جو ہے وہ اکٹھے چلتے ہیں اور ملک کو اس بحران سے، معاشی بحران سے نکالتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ پرویز مشرف نے جب آئین توڑا 2 دفعہ توڑا اور نواز شریف صاحب نے بے نظیر صاحبہ شہید کے ساتھ رابطہ کیا. نوابزادہ نصر اللہ خان جو اس پاکستان کے محسن تھے، سیاست میں ان کا نام تھا، انہوں نے ایک میثاق جمہوریت لکھا، اس پہ عمل ہوا اور مشرف کی وردی بھی اتر گئی، مشرف اقتدار سے بھی چلا گیا. اور نواز شریف صاحب کا بڑا دل ہے، وہ بنی گالہ بطور وزیر اعظم چل کے اس ملک کی سلامتی کے لیے گئے تھے.
جب ملک کی سلامتی ہو وہاں انار نہیں ہوتی، عوام کی جہاں بات ہو وہاں انار نہیں ہوتی. اور نواز شریف صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں. اگر وہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے 8 سال جلاوطنی کاٹی، ابھی کاٹی، زہر ان کو دے دی، ان کو مارنے پہ چلے گئے تھے. اس کی انکوائریاں کون کرے گا کہ نیب کی پاس ایک لیڈر ہے اس کو زہر دے دیتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں کسی طرح خدا کا واسطہ اس کو باہر لے جائیں ہمارے ذمہ نہ پڑ جائے. تو وہ ملک میں آئیں گے تو ملک کا نظام چلے گا. ایسے نہیں چلے گا جس طرح لوگ سوچ رہے ہیں. اور عمران خان جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے. جیلیں ایسے نہیں بھری جاتی. جیلوں کے لیے ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک آپ کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے. اقتدار سے نکل جاؤ تو جیل بھرو. جیلوں تو ان لوگوں نے بھری جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانا ہے، جنہوں نے کہا تھا اسلامی قانون لے کے آنا ہے. اس ملک کا نظام اس وقت بہتر ہوگا جب ہم سود سے چھٹکارا پائیں گے، معاشی حالات ہمارے تب بہتر ہوں گے. جس ایما پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے، ہم نے اللہ سے رمضان کے مہینے میں دعا کی تھی، یا اللہ ہمیں ایک ملک دے اور تیرے دیے ہوئے نظام کے مطابق اس کو چلائیں گے. ہم نے اس سے وعدہ وفا نہیں کی اور 75 سال ہم کبھی ایوب خان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں، کبھی باجوہ کو دیتے ہیں، کبھی کیانی کو دیتے ہیں. ہم اسی چکروں میں ہیں. اور یہ کہ جی کسی کو ایکسٹینشن دے دیں، کسی سے تعلق پیدا کر لیں تو اقتدار کو دوام ہوگا. اقتدار لوہے محفوظ پہ لکھے ہوتے ہیں، عزتیں لوہے محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں، مقدر لوہے محفوظ پہ لکھی ہوتی ہیں. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اللہ کے ولیوں سے دعائیں کروانی چاہیے، اللہ کے نیک لوگوں کو پیش کرنا چاہیے اللہ کی عدالت میں کہ یا اللہ اس قوم پہ رحم کر. رحم تب ہی ہوگا جب ہم حرام کھانے سے بچیں گے، سود کھانے سے بچیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام کی طرف جائیں گے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کا وطن واپس آ رہا ہے؟ یہ مجھے پچھلے 4 سال سے سوال ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے اس ملک کو. نواز شریف صاحب کو بھیجا کیوں تھا؟ ابھی پھر کیوں آپ لوگ رو رہے ہیں؟ 8 سال ایک شخص جلا وطن رہا اور ملک کی کیا حالت کی ایک ڈکٹیٹر نے. اس کے بعد پھر آج آپ نے 4 سال کس نے عمران خان کو حکومت میں بٹھایا تھا؟ سب سے پہلے نواز شریف اس دن آئیں گے جس دن ثاقب نثار کسی عدالتی کٹیڑے میں کھڑا ہوگا. ثاقب نثار کے ساتھ 5 جج جنہوں نے پاناما میں جھوٹا کیس بنایا. یہ عدالتیں ہیں یار کہ ایک شخص کو اقامے پہ پکڑتے ہیں، پانامے میں بلاتے ہیں، اقامے میں نکال چھوڑتے ہیں، ملک کا نظام دھرم برم ہو جاتا ہے. ثاقب نثار کی نااہلی کی وجہ سے یہ آج پاکستان 300 کے قریب ڈالر چلا گیا ہے. ان لوگوں سے کوئی نہیں پوچھے گا کیا ذوالفقار علی بھٹو ہی پھانسی چڑھے، کیا نواز شریف ہی ملک سے باہر جائے، کیا بے نظیری گولیاں کھائے. تو یہ مقدس گائیں کس لیے؟ جس دن ثاقب نثار کو اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے پاناما کے ججوں کو عدالتی کٹیڑوں میں کھڑا کیا جائے گا، پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، اس دن نواز شریف کا نظریہ بھی جیت جائے گا اور نواز شریف آ بھی جائے گا.